قابل صد احترام محترم المقام حضرات علماء کرام، سادات ذوی احترام، عرس حضور سرکار تاج الاولیاء علیہ الرحمت رضوان کے اس عظیم الشان اجلاس میں 100 سالہ عرس کی بابرکت اس پرنور محفل میں محبت و عقیدت کے پاکیزہ جذبات کو لے کر کے سوغات محبت پیش کرنے کی غرض سے تشریف فرما تمامی میرے بزرگوں، بھائیوں، ساتھیوں، عزیزوں، بالخصوص آپ اس مبارک منبر پر دیکھ رہے ہیں اپنے ماتھے کی نگاہوں سے خان وادائے اسماعیلیہ رزاقیہ خانقاہ عالیہ مسولی شریف کے صاحب سجادہ الحمدللہ وارث علوم، عرفان، کمالات، اطوار، اخلاق، سبحان اللہ، وجب مولا المسلمین، مولا کائنات، سبحان اللہ، سرکار علامہ الشاہ پیر طریقت رہبر شریعت گلزار ملت قبلہ قدس سرہ العزیز دامہ فیوزہ تشریف فرما ہیں، اور منبر پر علم، ادب، تحقیق، فقہ اور ہدایت کی انجمن کے ایسے ایسے میر تشریف فرما ہیں کہ ایک ایک کانفرنس، ایک ایک جلسہ کے لیے فقط ان کی ایک ذات ہی قبولیت اور کامیابی کے لیے ضمانت ہے۔ ماشاءاللہ۔ علامہ انیس عالم صاحب سیوانی قبلہ مدد اللہ النورانی اور شہزادہ حضرت علامہ مولانا شہباز دکن سہیل رضا صاحب قبلہ اور سادات کرام کی خانقاہوں کے سجادگان، علماء دین، مفتیان کرام تشریف فرما ہیں۔ نقیب اجلاس میرے محب گرامی نے ناچیز کو تھوڑا وقت عطا کیا، یہ میری خوش نصیبی ہے۔ سب کی خدمت میں کہنے سننے سے قبل ہدیہ تسلیمات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم۔ آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم رؤوف الرحیم، ونحن على ما قال ربنا لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سب سے پہلے اہل سنت والجماعت کے قدیم دستور و معمول کے مطابق کمال عقیدت و تمام محبت کے ساتھ بارگاہ حضور سرور کشور رسالت آقا نعمت سراپا رحمت صاحب شفاعت مالک جنت جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ العظام واصحابہ الفخام
صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین۔ امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلی حضرت مجدد اعظم دین و ملت علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، لحد میں عشق رخے شے کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخے شے کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سونی تھی چراغ لے کے چلے۔ اور عرض کرتے ہیں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں آل اللہ کے حوالے سے کہتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، سبحان اللہ، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بحق سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ اللہ اکبر، ماشاء اللہ۔ اور نعت پاک کے دوسرے ایک مطلع میں سرکار اعلی حضرت اپنے عقیدے، اپنے ایمان اور اپنے تیقن و وثوق کا اظہار کرتے ہیں۔ محبوب کی عطا پہ کتنا اعتماد ہے، اللہ اکبر، کہ ذرہ برابر کہیں شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ محبوب کا دہن پاک، محبوب کی زبان اقدس اور محبوب کا قول اللہ تعالی کے فضل و کرم سے وہ حیثیت رکھتا ہے کہ دنیا کا بادشاہ کچھ کہے تو اس میں امکان کذب ہوتا ہے، احتمال کذب ہوتا ہے، اس میں فراڈ بھی ہو سکتا ہے، اس میں دجل بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب محبوب کی زبان چلتی ہے، محبوب چاہے مکہ میں بولے، محبوب چاہے مدینہ میں بولے، محبوب چاہے بدر میں بولے، محبوب چاہے احد میں بولے، محبوب اپنے بیماروں کے جرمٹ میں بولے، محبوب امیروں میں بولے، تو قرآن محبوب کے قول کے تقدس اور عظمت کی شہادت دیتا ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، جس کی ترجمانی اعلی حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محبوب کے ارشاد پر جب یقین ہی نہیں ہوتا سبحان اللہ، تو وہ مومن ہی نہیں ہوتا۔ اللہ اللہ اللہ، الحمدللہ امام اہل سنت اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا۔ اور پھر اسی کلام میں تصوف کا اور مولا کی محبت کا اور فنائیت کے مقام کا اتنا نفیس پیرائے میں ذکر کرتے ہیں کہ اللہ اللہ، آپ کے کلام کو جب سنتے ہیں، آپ کے کلام میں جو فصاحت دیکھتے ہیں، آپ کے کلام میں بلاغت دیکھتے ہیں، آپ کے کلام میں حلاوت دیکھتے ہیں، آپ کے کلام کی بے مثالی دیکھتے ہیں، تو عقل دنگ رہ جاتی ہے اور وجدان محبت پکار اٹھتا ہے کہ جب غلاموں کے کلام کی عظمت کا عالم یہ ہے تو آقا کے کلام کی عظمت کا عالم کیا ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہتے ہیں، فرماتے ہیں، بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مگر یہ رتبہ سب کو ملتا نہیں، اچھا، یہ حیثیت سب کو حاصل نہیں ہوتی۔ اللہ جس کا انتخاب کرتا ہے، آقا کریم رؤوف و رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جسے اپنی بارگاہ کا قرب کمال عطا فرماتے ہیں اور اپنے عشق اور اپنی محبت کے وصف سے متصف فرماتے ہیں، ان غلاموں کو یہ درجہ اور رتبہ حاصل ہوتا ہے۔
سبحان اللہ. بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا. جس عظیم الشان بارگاہ میں ہم خراج محبت پیش کرنے آئے ہیں، سرکار تاج الاولیاء علیہ رحمت و رضوان. سبحان اللہ سبحان اللہ. خاندان بھی عالی تھا، خود بھی عالی تھے. سرسری طور پر آپ کی تاریخ کا جائزہ لینے کے بعد جو اہم باتیں ذہن کے حاشیہ پر مرتسم ہوتی ہیں اور ان کی عظمت دلوں پہ چھاتی ہے، اس کی ہم تھوڑی سی عکاسی کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ ایک عالی خاندان کا شہزادہ، خاندان کے لوگ بڑی پوسٹ پر فائز اور خود بھی 20 سال کی عمر میں فوج کی ایک اہم پوسٹ پہ فائز ہوتے ہیں. انگریزی آپ نے پڑھا، اردو آپ نے پڑھا، فارسی آپ نے پڑھا، عربی آپ نے پڑھا، اور آپ کا ذوق تھا حضرت جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالی علیہ کے اشعار، سبحان اللہ. حضرت شیخ سعدی شیرازی کے اشعار، اور اعلی حضرت کے اشعار کو پسند بھی کرتے تھے، پڑھتے بھی تھے. اللہ اکبر. نماز کے اس قدر پابند کہ انگریز کا دور حکومت اور انگریز کے دور حکومت میں فوج کے ایک سپاہی کی حیثیت سے آپ سروس اور خدمت انجام دیتے ہیں، مگر اللہ کسی افسر کا یا عہدے کا یا کسی بھی ماحول کا اثر آپ کو نماز سے روک نہیں سکتا تھا، سبحان اللہ. تلاوت سے روک نہیں سکتا تھا. تقریباً 30-31 سال کی عمر تک آپ ملک اور بیرون ملک کئی ایک سفر کر چکے. حیدرآباد میں بھی ایک چھاونی میں کچھ عرصہ آپ رہے تو اس میں یورپین لوگ تھے، وہ ایجوکیٹڈ لوگ ہوتے ہیں. فوج کے افسران بھی تھے، کچھ فوجی ڈاکٹر بھی تھے. سرکار تاج الاولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ جب نماز کا وقت ہوتا تو اپنا سارا کام کاج چھوڑ کر کے وضو کامل کر کے کمال خشوع سے نماز ادا کرتے. انگریز تھے، مسلمان نہیں تھے، کہیں کہیں تعصب بھی تھا اور لوگ نماز کو پسند بھی نہیں کرتے تھے. مگر دوستو، اگر نماز پڑھنے والا سچا نمازی ہو، نماز پڑھنے والا مخلص نمازی ہو، نماز پڑھنے والا اپنے دل میں جس کے لیے نماز پڑھتا ہے خشوع اور خضوع کا جذبہ کامل رکھتا ہو، مالک کے بے نیاز کی بارگاہ میں جذبہ اور تحفہ عبودیت کی سوگات پیش کرنے کا ولولہ رکھتا ہو، اپنے ارد گرد اور ادھر ادھر کے تصور و خیال سے ایک دم کٹ کر کے مکمل طور پر اللہ تبارک و تعالی کی طرف اس کا رجحان ہو جاتا ہے، اس کا دھیان ہو جاتا ہے، اس کی توجہ ہو جاتی ہے، اللہ اکبر، تو پھر غیر بھی اس کی نماز کو دیکھتا ہے تو متاثر ہو جاتا ہے، غیر بھی اس کی نماز کی اداؤں کو دیکھتا ہے تو اس کے دل میں ایک مثبت اثر پیدا ہو جاتا ہے. بہت سے یورپین لوگ حضرت کی خدمت میں آئے، نماز و تلاوت کے بارے میں کچھ حقائق سنے اور ان کے دلوں میں حضرت کے ارشاد اور فرامین اور نماز و تلاوت کی برکت سے ایسا خوشگوار انقلاب پیدا ہوا کہ وہ کلمہ پڑھ کے داخل اسلام ہوئے. فقط کلمہ پڑھ کے داخل اسلام ہی نہیں ہوئے بلکہ بابا تاج الدین تاج الاولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کے قدم سے وابستہ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں بابا کلمہ تو پڑھا دیا، بابا مسلمان تو بنا لیا، اے بابا ہم فقط کلمہ
کلمہ ہی پڑھنا نہیں چاہتے، اے بابا ہم فقط مسلمان ہی ہونا نہیں چاہتے، بابا رنگ نماز جو آپ میں ہے، شوق تلاوت جو آپ میں ہے، اور اللہ کی رہنی جو آپ میں ہے، وہ کیا بات ہے، واہ واہ، بہت اچھا اشارہ، ماشاء اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، صلی اللہ تعالی۔ الحمدللہ۔ حضرات، مٹانا آسان نہیں ہے، کیا بات، بڑی دشواریوں سے گزرنا پڑتا ہے، کٹھن مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے، یہاں قدم قدم پر ہر طرح کی راحتیں پاؤں کی بیڑی بن جاتی ہے، گام گام پر آسانیاں، آسائش اور کشائش ہمارا خیر مقدم کرتی ہیں، راحت و سرور میں ہم چاروں سمت سے تھک چکے ہیں، اب ایسے وقت میں مٹانے کا تصور یہ بہت ہی دشوار گزار ہے، مگر اللہ مشیت جس کا انتخاب کرتی ہے، نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی غلامی کا جذبہ جس دل میں پیدا ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت کی روشنی دل پر چھا جاتی ہے، دنیا ہی نہیں قبر کی آشائی سے پیش نگاہ ہوتی ہے، آخرت کی ابدی سرمدی نعمتیں نظروں کے سامنے ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور دیدار خدا بندی کا شوق ذہن و فکر اور قلب و دماغ پر جاتاری ہوتا ہے، وہ پھر اس دنیا پہ اعتماد نہیں کرتا، وہ مٹنا ہی پسند کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مگر وہ کیسا مٹتا ہے؟ ایک صاحب آئے خستہ حال، غریب، کہیں مزدوری کر رہے تھے، مگر حج کا بڑا ارمان تھا، مدینہ جانے کا شوق تھا۔ اب بھائی جو مسلمان ہے، مومن ہے، سچا سنی صحیح العقیدہ ہے، وہ چاہے کتنا ہی مزدور ہو، کتنا ہی غریب ہو، مگر اس کے دل میں یہ تو یقین ہوتا ہے کہ میرا رب کرم کرے گا، میرے آقا مجھ پہ احسان کریں گے۔ اے غم زدہ تو غم نہ کر، آنکھوں کو اپنی نم نہ کر، طیبہ تجھے بلائیں گے آج نہیں تو کل صحیح، حضور بلائیں گے، حضور کا کرم ہوگا۔ مگر اللہ ہم اہل سنت والجماعت دولت کو واسطہ نہیں بناتے، مال کو واسطہ نہیں بناتے، بینک بیلنس کو واسطہ نہیں بناتے، سیم و زر کو واسطہ نہیں بناتے، جاگیرداری کو واسطہ نہیں بناتے۔ اجمیر جاتے ہیں خواجہ صاحب کی بارگاہ میں، سلطان الہند کی بارگاہ میں، اور مدینہ کے دیدار کی بھیک وہاں مانگتے ہیں، محبوب الہی کی بارگاہ میں جاتے ہیں، صابر پاک کی بارگاہ میں جاتے ہیں، مخدوم سمنا کی بارگاہ میں جاتے ہیں، مارے حرا مقدس آ جاتے ہیں، کالپی شریف بلگرام شریف جاتے ہیں، مسولی شریف جاتے ہیں، اور حضرت سرکار اللہ اکبر ولایت کے تاجدار، سبحان اللہ، درویشی اور فقیری میں بادشاہت کا جلوہ دکھانے والے تاج الاولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، چوکھٹ پہ دامن پسارتے ہیں، دروازہ کو دستک دیتے ہیں اور بھیک کے لیے دامن پسارتے ہیں کہ حضور ہم جائیں گے تو اس وقت جائیں گے جب آپ کا کرم شامل حال ہوگا۔ اللہ، تو وہ خستہ حال غریب مگر سمجھدار تھا، درد کی کسک رکھتا تھا اور جذب اندروں سے آشنا تھا۔ ماشاءاللہ۔ کہا حضور آپ کے تو بڑے بڑے نواب، راجا، دھنوان، صاحبان مال بڑے گرویدہ ہیں، کسی ایک کو اشارہ فرما دیں تو حضور میرا کام ہو سکتا ہے، میں مدینہ دیکھ لوں۔ صلی اللہ تعالی۔ فرمایا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اب حضرت کا انداز بھی ایسا تھا، ماشاءاللہ، لبو لے جا، جو کہ آبائے کرام مدراس میں رہتے تھے، پھر کولار میں آئے، کولار شریف ہی آپ کے خاندان سے ہوا، تھوڑا لبو لے جا مدراسی ہوتا تھا۔ اب وہ زمانہ
اس زمانے میں حج کے لیے جانا ہے تو 1 مہینہ پہلے آپ کو تیاری کرنی ہے، 2 مہینہ پہلے تیاری کرنی ہے. اب ذی الحجہ شریف کا چاند نظر آ گیا. پھر کہا حضور فقیر غلام نے کچھ عرض کیا تھا حج کے تعلق سے. کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب 8ویں ذی الحجہ آ گئی، مگر اس درویش اس فقیر نے اپنے تاجدار سے جو لو لگائی تھی وہ لو کم نہیں ہوئی تھی. واہ واہ واہ، ماشاء اللہ. 8ویں ذی الحجہ کہتے حضور آج تو 8ویں ذی الحجہ ہے، کل عرفہ ہے. ہاں ٹھیک ہے بیٹھے رہو. اللہ اکبر. اب یوم العرفہ جب آفتاب ڈھلتا ہے اور وقت ظہر شروع ہوتے ہی وقوف شروع ہو جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بعد فجر بعد ناشتہ کچھ احباب آئے ملنے تو حضرت نے کہا وہ کہاں گیا حج والا؟ حج والے کو بلاؤ. کہا حضور باہر بیٹھے. بلایا، کہا چلو. بغل ایک جگہ لے گئے، چاہے وہ کمرہ تھا یا درخت کے نیچے. کہا بیٹھو یہاں بیٹھو، آنکھ بند کرو، آنکھ مت کھولنا. اللہ اکبر. نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی. ارادت ہو دیکھ، ارادت ہو تو دیکھ ان کو. ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. واہ واہ واہ. آنکھ بند کر کے کہا بیٹھے رہو بیٹھے رہے. اللہ اللہ. ایک پل میں وہ مکہ شریف پہنچ گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. احرام بھی تیار ہے، مسنون غسل کے لیے بھی اہتمام ہے. نہائے دھوئے احرام پہنا، وقوف عرفہ کیا. رات مزدلفہ پہنچے، 10ویں کو مینا پہنچے. بڑے شیطان کی رمی کی قربانی کی حلق کروایا اور اس کے بعد اپنا لباس پہن کر کے حرم پہنچے اور طواف پہ زیارت کیا اور سعی کی. سعی کے بعد پھر 11-12 کو تینوں تین شیاطین کی رمی کر لی. چند دنوں کے بعد پھر وہ مدینہ آقا کریم اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ اور ہمارے دیگر ائمہ مجتہدین، صحابہ کا طریقہ اہل بیت پاک کا طریقہ تھا. اس طریقہ و معمول و دستور کے مطابق امام اعظم بھی حج کے بعد اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے اور گئے تو ایک مکمل قصیدہ لکھ کر کے گئے. قصیدے کے مطلع کا شعر تھا یا سید السادات جئتک قاصدا ارجو رداک واحتمی بہماک. اے سرداروں کے سردار، اے امام الانبیاء، اے سید المرسلین، اے خاتم النبیین، میں آپ کی بارگاہ میں قصدن ارادتن نیت کر کے آیا. اس زمانے میں یہ جملہ ہمارے لیے قابل غور ہے، اس لیے کہ اس زمانے میں کسی نے فتویٰ نہیں دیا تھا کہ قصدن جانا بدعت ہے. واہ واہ. نیت کے ساتھ جانا جائز نہیں. یہ نجدیوں کا فتویٰ، یہ وہابیوں کا فتویٰ، یہ غیر مقلدین کا فتویٰ، یہ مودودیوں کا فتویٰ جو زمانوں کے بعد معرض وجود میں آیا. مگر امام اعظم کو اللہ نے اپنے حبیب کا ایسا نائب بنایا تھا اور مذہب کا ایسا بے مثال مجتہد بنایا تھا اور علوم اسرار اور علوم غیبیہ سے ایسا سوارا تھا کہ امام اعظم کو بھی علم تھا کہ بعد میں کچھ لوگ آئیں گے جو مولوی کہلائیں گے، مفتی کہلائیں گے اور خود کو میری طرف منسوب کریں گے، حنفی کہلائیں گے اور فتویٰ یہ دیں گے کہ قصدن ارادتن اور نیت کے ساتھ حضور پاک کے روضہ اقدس پہ جانا جائز نہیں. تو اسی وقت سے ان کا رد کر دیا. اور سچے حنفیوں کی پہچان
اور جب دھندلا گئی تو اعلیٰ حضرت نے پھر اس کو کلیئر کر دیا، حاجیو آؤ، حاجیو آؤ، شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اور پھر اعلیٰ حضرت کو اللہ نے کیسی سماعت دی۔ قوت شامہ بھی عجیب تھی، کیا آل رسول کا تعارف دینا پڑتا ہے، مگر اعلیٰ حضرت کو تعارف کی ضرورت نہیں تھی۔ بوئے اعلیٰ حضرت، بوئے اہل بیت پاک سے اعلیٰ حضرت جان لیتے کہ اسے میرے آقا سے نسبت ہے۔ سیدوں کی ایسی تعظیم کرنے والا کہ ڈھونڈو گے تو ملے گا نہیں، مگر میرے دوستو ہم الحمدللہ خود سادات سے ہیں، اور ہمیں مائک پہ مجمع میں یہ کہنا اچھا نہیں لگتا، لیکن جب وقت ضرورت ہوتا ہے، جب ضرورت کا وقت ہوتا ہے، اور ہمارے محسن امام جس نے سیادت کی عظمت میں 4 چاند لگائے، جس نے ہمارے ایمان کی حفاظت کی، جس نے ہمارے سینوں میں آقا کریم کی محبت اور عشق کا چراغ جلایا، جو آج بھی اپنے شاگردوں کے شاگردوں، خلفاء کے خلفاء، اپنے شہزادوں کے شہزادے اور اپنے عقیدت مندوں کے ذریعہ سے آگاہ کرتا ہے، ہوشیار کرتا ہے۔ سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے۔ اس محسن پہ جب کوئی انگلی اٹھاتا ہے تو قسم خدا کی ہماری غیرت سیادت اسے برداشت نہیں کر سکتی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ واللہ ہم پر کوئی انگلی اٹھائے گا ہم صبر کر لیں گے، ہم پر کوئی تنقید کرے گا ہم خاموش رہیں گے، ہمیں کوئی برا کہے گا ہم سن لیں گے، ہمارے خلاف کوئی آواز اٹھائے گا ہم برداشت کر لیں گے، مگر قسم خدا کی اگر اعلیٰ حضرت کی ذات پر کوئی کیچڑ اچھالے گا تو ہم ہرگز اسے برداشت نہیں کریں گے۔ سبحان اللہ۔ کیا کہتے ہیں؟ سماعت دیکھیے، کعبہ جب طواف کرتے ہیں، الحمدللہ ابھی میں 1 ہفتہ 10 دن پہلے تھا حضرت، ماشاءاللہ، تو اس سال تو 10 لاکھ تھے، 10 لاکھ کی پرمیشن دی تھی سعودی گورنمنٹ نے، مگر پھر بھی طواف والوں کا دن اور رات اتنا ہجوم رہتا تھا کہ جب ہم 2-3 ساتھی ساتھ میں طواف کرتے تو کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی درود شریف پڑھ رہا ہے، کوئی تکبیر کہہ رہا ہے، کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے، کوئی دعائیں کر رہا ہے، ادھر سے آواز، یہاں سے آواز، ادھر سے آواز، سب طرف سے آواز، کہ اگر مجھے علامہ انیس عالم سیوانی سے کچھ کہنا ہے تو ان کو قریب کروں گا، کہوں گا حضور ذرا کان قریب کیجئے تب میری بات یہ سنیں گے۔ ایسے عالم میں اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں غور سے سن تو رضا، غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ سبحان اللہ۔ امام اعظم کے عقائد کو، امام اعظم کی فقاہت کو، امام اعظم کی فکر کو، امام اعظم کی تحقیقات کو جب ادھر ادھر لوگوں نے حنفیت کا نام لے کے کرنا چاہا تو اعلیٰ حضرت نے دفاع کیا اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیا۔ امام اعظم نے کہا یا سید السادات، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ ہاں جی 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 جی، درود شریف، درود شریف۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و نبینا
ومولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ العظام واصحابہ الفقام صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تھوڑا میں آپ سے ایک توجہ چاہوں گا تھوڑی سی کہ یہ جذبہ دراصل حضرت ابو بکر صدیق، حضور فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضور مولا کائنات، صحابہ و اہل بیت اطہار سے ملا، اعلی حضرت سے ملا، اور حضور تاج الاولیاء سے ملا. سبحان اللہ. تاج الاولیاء اس غریب کو پورا حج و زیارت کروا کے جب وہاں کے سارے معمولات پورے ہو گئے تو حضرت کہتے ارے میں کھول بھی آنکھیں کھول، اللہ اکبر. مولا کائنات مولا المسلمین سید السادات امام الاولیاء کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جب ولادت ہوئی تو آپ کی آنکھیں بند تھیں. ماں صاحبہ نے بہت کوشش کی، جتن کیے بیٹا آنکھ کھول دے، مگر مولا کائنات نے آنکھ نہیں کھولی. والد صاحب نے آگوش میں لیا، آنکھ نہیں کھولی. گھر والوں نے یکے بعد دیگرے، مگر آنکھیں. عجب مقصود آئے، محبوب آئے، جس کا انتظار تھا وہ حبیب آئے. کہا علی کو میری آگوش میں دے دو، اس لیے کہ علی آئے ہیں اس کے لیے. اللہ اکبر. محبوب جب گود میں مولا کائنات کو لیتے ہیں تو فوراً مولا کائنات اپنی آنکھیں کھول کر کے محبوب کے روح زیبا کا دیدار کرتے ہیں. چونکہ مکان بیت اللہ کے قریب تھا، کچھ لوگوں نے کہا کہ حضور آنکھ کھول دیتے تو کعبہ دیکھ لیتے، آنکھ کھول دیتے تو ماں کو دیکھ لیتے، آنکھ کھول دیتے تو باپ کو دیکھ لیتے، آنکھ کھول دیتے تو گھر والوں کو دیکھ لیتے. آنکھ نہیں کھولی یہاں تک کہ حضور نے گود میں لیا. کہا کہ یہی تو میرا مقصود تھا، کعبہ کو نہیں، کعبہ کے کعبہ کو دیکھنا ہی میری مراد تھی. بے شک. امام اعظم ابو حنیفہ یا سید السادات جئتک قاصدا ارجو رداک واحتمی بحماک. امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق اور محبت اور کلام کی ترجمانی کر کے اعلی حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو. اور کہتے ہیں غور سے سن تو رضا. آہا کیا عشق تھا، کیا محبت تھی، کیا محویت تھی. کہتے ہیں غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو. اللہ اکبر. اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم. ایمان والو جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں آنے والوں کے لیے جگہ دو تو جگہ دے دو. اور یہ مجلس متوارث مجلس جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس، صحابہ کرام کی مجلس، اہل بیت پاک کی مجلس، تابعین کرام کی مجلس، ائمہ مجتہدین کی مجلس، مشائخین طریقت کی مجلس، جو مجلس حضور غوث پاک کی ہوتی تھی، جو مجلس غریب نواز کی ہوتی تھی، جو امام نقشبند کی ہوتی تھی، امام سہروردی کی ہوتی تھی. ہر دور کے اقطاب، ہر دور کے اغوات علماء فقہاء نے مجلسوں کا اہتمام کیا. مسجدوں میں کیا، خانقاہ میں کیا، مدرسہ میں کیا، عام بڑے بڑے میدانوں میں کیا، اسٹیڈیم میں کیا. مگر وہ مجلس کہ جس
میں کہنے والا نبی کا سچا نائب ہو، نبی کے علم کا وارث ہو، نبی کی محبت کا امین ہو، نبی کے پیغام کا امین ہو، حق اور باطل کے درمیان فرق کرتا ہو، مسلمانوں کو گمراہیت سے بچاتا ہو، ربز سے بچاتا ہو، شیعیت سے بچاتا ہو، وہابیت سے بچاتا ہو اور سنیت کا سچا معیار دیتا ہو، اس کی مجلس اس کی مصداق ہے. جو آپ ہم بیٹھے ہیں تاج الاولیاء کی یہ مجلس، الحمدللہ ماشاءاللہ. جب کہا جائے آنے والوں کے لیے مجلس میں جگہ دو تو جگہ دے دو. تم یہاں جگہ دو گے، اللہ وعدہ فرماتا ہے میں کل تمہیں قیامت میں جگہ دوں گا. ماشاءاللہ. وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا، اور جب کہا جائے کھڑے ہو جاؤ، بہت اقوال ہیں مگر ایک قول یہ بھی ہے کہ نبی کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونا. تو نبی کی تعظیم کے لیے پوری دنیا کی مجلسوں میں سنیوں ہی کی مجلس ہے، ماشاءاللہ. اور کہیں کوئی کھڑا نہیں ہوتا. علامہ سیمانی جب جوش میں آج تو انہوں نے کچھ رنگ دکھایا نہیں، سرسری طور پہ کچھ کلمات کہہ کے گزر گئے، مگر ماشاءاللہ جب بولتے ہیں تو مجلس کو زعفران بنا دیتے ہیں. گلشن چمن اور بہاروں کا رنگ دے دیتے ہیں. سبحان اللہ، اللہ اکبر. ہمارا آخری خطیب جب اپنی بات ختم کر لیتا ہے تو پھر کہتا ہے کھڑے ہو جاؤ. وہ ایک جملہ ہمارے لیے عرف بن گیا. اب بچے کو سمجھانے کی ضرورت نہیں، بوڑھے کو سمجھانے کی ضرورت نہیں، ماں کو سمجھانے کی ضرورت نہیں، بچیوں کو سمجھانے کی ضرورت نہیں، سب کی سمجھ میں ہے کہ کھڑے ہو جاؤ بارگاہ رسالت میں سلام پیش کرنے کے لیے. وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. اے سامعین عوام، اللہ تمہیں بھی بلندی دے گا اور ان علم والوں کو اللہ درجوں بلندی دے گا. سرکار تاج الاولیاء کا عرس پاک زندہ باد، مسلک اعلی حضرت پائند آباد اور پیر طریقت رہبر شریعت حضور گلزار ملت کی ذات اور جلسہ اور منبر اور ادھر ادھر جلوہ فرما میرے علماء سادات خطبہ مفتیان کرام ائمہ، اللہ ان کو سلامت با کرامت رکھے. اس حقیر فقیر نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے تھوڑی دیر کچھ عرض کیا، جانے انجانے کہنے میں کوئی سو خطا بھول ہو میں رجوع کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور آخر میں حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کا وہ شعر آپ فرماتے ہیں، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے. السلام علیکم.